جائے گی۔ اسی غزوے کے دوران شراب کی حتمی حرمت کا اللہ رب العزت نے اعلان کیا تھا۔ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ ایک چیز کے اوپر غور کریں کہ جس وقت شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، آپ کو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جو گھر میں پڑی ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے، یا جو بندہ بھی پی رہا ہے وہ مزید پی سکتا ہے۔ نہیں، ایک سیکنڈ سے پہلے شرابوں کے مٹکوں کو انڈیلا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ بات درست ہے کہ شراب کی حرمت تدریجاً نازل ہوئی، اور تدریجاً نازل ہونا یا آیات کا شان نزول پتہ ہونا کہ یہ آیت کس موقع کے اوپر کس واقعے پہ نازل ہوئی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں منکرین حدیث کا ایک گروہ ہے جو شان نزول کا قطعاً انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شان نزول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک ہاں وہ واقعی کسی واقعے کے موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی، لیکن اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات اتنی بڑی جہالت کے اوپر منحصر ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن پاک کی 20 آیات، اگر آپ ان کا شان نزول نہیں جانتے آپ ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر ان کے شان نزول کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ لغت سے آپ قرآن پاک کی آیتوں کی ٹرانسلیشن بغیر شان نزول اور بغیر تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کا بیان رسول اللہ نے کرنا ہے، اس کتاب کو بیان، اس کی تفسیر، اس کی تشریح رسول اللہ نے کرنی ہے۔ ایک عام فہم مثال دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ لہب ہے، اگر اس کا شان نزول پتہ ہی نہ ہو، ٹرانسلیشن کرنے والے جتنی مرضی ٹامک کوئیاں مارتے رہے اس سورت کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے۔ اور ایک بندے نے کوشش بھی کی ہے، آگ کے باپ کے ہاتھ ٹوٹے، اس طرح کی کوششیں بھی مذہب کا حیض کی جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ حدیث نہیں ماننی کہ ابو لہب کے بارے میں آگ کے باپ کے ہاتھ ٹوٹے، یہ کوئی ترجمہ بنتا ہے؟ عقل سے بتائیے۔ اس طرح کے پھر مذہب کا حیض ترجمے آتے ہیں اگر انسان شان نزول سے بے بہرا ہو جائے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ رب العزت بعض احکامات کو تدریجاً نازل کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو تدریج ہے اس میں سے بعض آیات پہلے کی ہیں، بعض آیات بعد کی ہیں۔ اگر ہمیں پتہ نہیں پہلے کی کون سی ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوگا کہ شراب حلال ہے۔ اگر پہلے کی آیات کوئی بندہ ایک ہی آیت پڑھ کے یا ایک ہی آیت سے استدلال کر لے، یا ناسخ منسوخ کا علم ہی نہ رکھتا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو اس آیت کی تشریح بعد میں اللہ نے اس آیت کے ذریعے کر دی، اس آیت کی تشریح اللہ نے اس آیت کے ذریعے کر دی، یہ آیت کی تلاوت تو باقی ہے، اس کا حکم باقی نہیں ہے۔ یہ بات بھی منکرین حدیث کو بڑی چبھتی ہے کہ آیت کی تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں ہے۔ نہیں ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت تو قرآن پاک میں ہوتی ہے لیکن حکم اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے ذریعے تبدیل فرما دیا ہوا ہے۔ اسی طرح اول شراب اور جوے کے بارے میں بھی یہی بات تھی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کا نفع بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب اس آیت میں شراب کی حرمت نہیں ہے، یہ اول دباچہ ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کا، صحابہ کی اصلاح کرنے کا، کہ اس میں بڑا نقصان ہے، نفع بھی ہے لیکن نقصان ہے، اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ تو سلیم الفطرت طبیعت کے لوگ ویسے ہی اس سے اب کنارہ کش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر جو مکمل کنارہ کش نہیں ہو رہے کیونکہ حرمت واضح نہیں نازل ہوئی، ان کے لیے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ او اللہ کے بندو، جب نماز کے لیے آتے ہو، وضو کرتے ہو، پاکیزہ ہوتے ہو، طیب ہوتے ہو، طاہر ہوتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرنا ہوتا ہے، تو لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جانا۔ کس حالت میں؟ کہ جب تم نے شراب پی ہو۔ اب بتائیے کوئی بندہ منکر حدیث ہو یا شان نزول کا ناسخ منسوخ کا علم نہ رکھتا ہو، وہ آیت کا اتنا ٹکڑا پہلے پیش کرے آپ کو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب، کیا مفہوم مکمل ہو جائے گا؟ وانتم سکارى،
اور جب تم حالت نشے میں ہو تو تب نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آج کوئی بندہ اٹھے اور کہے جی شراب حرام کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف شراب کو حرام قرار دیا نماز پڑھنے کے وقت۔ اب یہ دیکھیے یہ آیتیں دونوں قرآن پاک میں تلاوت کے اعتبار سے موجود ہے نا، حکمن منسوخ ہو چکی ہے۔ اب یہ حکم باقی نہیں رہا کہ نماز کے وقت شراب نہیں پینی، بلکہ پھر اللہ رب العزت نے دو محکم آیات کو نازل فرما دیا، محکم کو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ کا ذکر یہاں پہ کیا، اور دوسری آیت میں کہا شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے شراب اور جوے کے ذریعے، فہل انتم منتہون، اب بعد آتے ہو کہ نہیں؟ ختم، اب حرمت کی آیت نازل ہو گئی، اب بعد آ جاؤ، اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو ترک کر دو۔ اب بتائیے اگر ناسخ منسوخ کا، شان نزول کا، تدریج کے اصول کا علم نہ ہو تو پھر وہ کہیں گے جی صرف شراب جی نماز کے وقت نہیں پینی چاہیے۔ باقی آیات نے دیگر آیات کے حکموں کو بیان کر دیا، تفسیر کر دی۔ خیر یہ تو ایک فقہی بحث آ گئی، چونکہ بنو نذیر کے جنگ کے حوالے سے یہاں پہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور آپ اس معاشرے کی پاکیزگی کا عالم دیکھ لیں، کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ جو گھر میں پڑی ہے یا جو ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کریں۔ آپ خیبر کے موقع کے اوپر دیکھیں گے کہ صحابہ نے گدھوں کی ہانڈیاں بنا لی ہوئی تھی، تو رسول اللہ سے یہ نہیں تھا پوچھا کہ گدھا حرام ہو گیا گھریلو اگر تو یہ کھا لیں جو پک گیا، نہیں، اسی وقت انڈیل دیا، بس اللہ کا فرمان سنا، اللہ کے رسول کا فرمان سنا، بات ختم۔